علامہ صاحب، اگر ہم اسرائیل کے حملے کا جائزہ لیں، جو پہلا حملہ ہوا وہ لگ رہا تھا کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہے. ایک سبق ملا ہے، ایک پاکستان کو سبق ملا ہے اچھا. اور ایک ایران کو سبق ملا ہے. ایک ان کو شکست ہوئی پاکستان کے مقابلے میں جب انہوں نے انڈیا کو چڑھایا ہم پر، کیونکہ انڈیا کے پیچھے اسرائیل کڑیاں ملاتے ہیں نا، وہاں بھی پورا سامراج انڈیا کے پیچھے کھڑا تھا اور 4 دن میں گھٹنوں پہ آ گیا انڈیا. اب بھی میں آپ کو آج کی تاریخ تک بتا رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے فائنل کاروائی نہیں کی ہے. میں جو ریئیکشن رد عمل مذہبی جماعتوں کا دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پاکستان میں، میرا تو وہ خون بڑھ گیا. میں تو پھر سے جوان ہوں. یقین مان جس طرح سے ہماری مذہبی جماعتیں رسپانس کر رہی ہیں اور جس طرح سے وہ سپورٹ کریں گے، کیونکہ مسئلہ ایران کا نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ عالم اسلام کا ہے کہ ایران پہ کا آخری مورچہ ہے، وہ ٹوٹے گا تو سب ختم ہے. پاکستان کا نمبر ہے، کہہ چکا ہے نیتنیاہو. آج کی خبر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. 16 تاریخ کے آج صبح کیا ہوا ایرانی پارلیمنٹ میں؟ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے. گزشتہ سالوں میں حالات ایسے تھے، ایران کا جھکاؤ انڈیا کی طرف تھا نا، سب جانتے ہیں. جھکی چھپی باتیں تو ہم نہیں کر رہے نا، جھکاؤ تھا نا. وہ چاہ باہر سے جو ان کا بھی سی پیک ایک بن رہا تھا، سب بن رہا تھا، اس میں وہ شریک تھے سارے تھے. اس بہانے انڈیا نے پینیٹریٹ کیا ایران میں، کمپنیاں کھولی. ان کمپنی میں ان کے را کے ایجنٹ آئے نا، یہاں بھی پکڑا گیا نا کلبھوشن یاد ہے. اور ابھی بھی انہیں 73 انڈین پکڑے ہیں میری اطلاع. لیکن اسرائیل کی کوشش کیا ہے کہ اس کو عالمی جنگ بنایا جائے. ممکن ہے کہ وہ ایک دو ہمارے پٹھوں، جو ایک دو کی بات کر رہا ہوں، ایک دو جو بہت زیادہ وفادار ہیں اسرائیل اور امریکہ کے، ان کے ذریعے سے یہ کام کریں. میرا اشارہ سعودی عرب کی طرف بالکل بھی نہیں ہے. ایرانی قوم سڑکوں پہ اور اسرائیلی لوگ بنکروں. جس نے حملہ کیا وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرا ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو میں اقبال کی روح کو کہتا ہوں کہ آج تیری 100 سال پہلے والی پیشین گوئی پوری ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم خواتین حضرات، مظہر برلاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے. آج ایک اہم شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے، اور چونکہ حالات ایسے ہیں انٹرنیشنلی، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے. اس جنگ جاری میں ہم نے سوچا کہ ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا جائے جن کو نہ صرف ان علاقوں پر دسترس حاصل ہے بلکہ تاریخ پر بھی دسترس حاصل ہے، اور بہت اچھے ادیب ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، بہت عمدہ خطیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت آواز عطا کر رکھی ہے. جب وہ خطابت کرتے ہیں تو لفظ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. میری مراد ہے علامہ حسن ظفر نقوی. علامہ صاحب سیاست بھی کرتے ہیں، صرف خطابت نہیں کرتے، صحافت بھی کرتے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں. بہت سے پہلو ہیں ان کے. اور سیاست میں MWM کے سیکرٹری جنرل ہیں. مرکزی سیکرٹری جنرل ہونے کے ناطے انہیں پورے ملک میں دورے کرنا پڑتے ہیں، بیرون ملک بھی جانا پڑتا ہے. بہت سے حالات ان کے سامنے پیش آتے ہیں. تو بلا کسی تاخیر کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. یہ فرمائیے کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگی صورتحال ہے وہ اس وقت کیا ہے، اور اس سے پہلے کیا تھی، اور بعد میں کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی. مظہر بھائی، پہلے تو بات یہ کہ آپ نے اتنا بھاری بھرکم جو تعارف کرایا ہے اس کے آپ ہی ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں. اب یہ تو لوگ فیصلہ کریں گے کہ میں کہاں تک بات کر سکتا. دیکھیے، جہاں تک آپ نے ایک سیدھا سا سوال کر دیا مجھ سے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کی صورتحال کیا ہے، میں 3 دن سے حبیب جالب کی ایک غزل میں نے سنی تھی 1977 میں. 40 آیا تھا میں، اور اس وقت مارشل لگا تھا جنرل صاحب کو. تو ایک مشاعرہ ہوا تھا PTV پہ. اس وقت تو اکیلا PTV بادشاہ تھا نا. تو اس میں جتنے بھی بڑے بڑے شعراء تھے، حبیب جالب کو بھی شاید پہلی اور آخری بار جب ہی آئے تھے PTV پہ اس مشاعرے میں، تو مجھے یاد ہے بیٹھے. تو حبیب جالب نے جو غزل پڑھی تھی اس کے 2 شعر نقش ہو گئے مجھ پہ. اچھا. اور جب سے ہی وہ نقش ہے کہ وہ عجیب و غریب اس نے شعر لکھے تھے کہ ذرے ہی صحیح کوہ سے ٹکرا تو گئے ہم. واہ 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 واہ. ذرے ہی صحیح کوہ سے ٹکرا تو گئے ہم، دل لے کے سرے عرصہ غم آ تو گئے ہم. واہ. وہ کہتے تھے اب جاں سے گزرتا نہیں کوئی، لو جاں سے گزر کر انہیں جھٹلا تو گئے ہم. واہ واہ. اس وقت یہ ہوا ہے کہ دیکھیے، جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ایک نتیجہ تو نکل چکا. وہ پہلا نتیجہ جس پہ پورا عالم اسلام خوش ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جس نے ان کے کیلکولیشنز کو بالکل الٹا کر دیا، معادلات کو، سامراج کے نا، اسرائیل، امریکہ اور مغرب کے. یہ اس وقت ہے سکتے کے عالم میں، پورا مغرب سکتے کے عالم میں کہ ہوا کیا، جسے انہوں نے بدماشی کے لیے رکھا تھا نا،
اتنا ضرور ہوا کہ اس کی بدماشی کا بت پاش پاش ہو گیا. بالکل. آج وہ جو حبل بنایا تھا نا انہوں نے، ہماری لات بنات یا حبل کہہ لیجیے، مغرب نے جو بنایا تھا اسرائیل کی صورت میں، بدماشی کرتا پھرا تھا، دن دناتا پھرا چیز، اور اسی گمان میں آیا تھا، زوم باطل میں وہ آیا تھا کہ ہم ایران کو بھی کھا جائیں گے. لیکن ایران نے جس طرح کا جواب دیا نا، میں نے کہا نا اب نتیجہ کچھ بھی ہو، ایک نتیجہ نکل آیا. وہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ایران کی سپورٹ میں نہیں کھڑا ہوگا، تو آج آپ دیکھ لیں کہ عالم اسلام بلکہ پوری امت خوش ہے نا، خوشی کا اظہار کر رہی ہے. اور انشاءاللہ حکومتیں بھی، ہم آگے جب بات کریں گے تو بتائیں گے کیا صورتحال ہے. ایک تو یہ نتیجہ نکل گیا، اور دوسرا یہ نتیجہ نکل گیا کہ آج جب ہم بیٹھ کے آپ سے بات کر رہے ہیں، آج 16 تاریخ ہے نا، 16 جون 2025، تو آپ دیکھیں کہ وہ گھٹنوں پر آ گیا ہے. اب وہ فرانس، جرمنی، برطانیہ سب کی خوشامدیں کر رہے ہیں کہ جنگ کو کسی طرح رکوایا جائے. تو بہرحال ایک نتیجہ تو یہ آ گیا. دوسری بات یہ ہوئی کہ دیکھیے، میں پھر عرض کر دوں، پہلے بھی کئی مقامات پہ میں نے عرض کیا کہ میں 79 سے جس دن انقلاب آیا تھا نا، 11 فروری سے میں فالو کر رہا ہوں انقلاب کو. اچھا. اور آج تک فالو کر رہا ہوں. اس قوم کو میں جانتا ہوں. ایک فرق تو یہ ہے کہ دیکھیے، جب حملے ہوئے ایران پہ، پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا نا، پوری دنیا پریشان، لیکن آپ کو ایرانی قوم کی پریشانی نہیں نظر آئے گی. ایرانی قوم سڑکوں پہ آ گئی. عجیب، ویسے بڑی حیرت انگیز بات. ایرانی قوم سڑکوں پہ آ گئی. وہ ان کے لیے ایک سکتے کا عالم تھا کہ یہ کیا ہوا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی رежیم چینج ہو جائے گی، جب اتنی ہم بمبارڈمنٹ کریں گے، ان کے اڈوں کو اڑا دیں گے، کر دیں گے، سارے آئیں گے اور اس کو ختم کریں گے. لیکن الٹا ہو گیا. قوم اپنی حکومت کے اور سپاہ کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی ہے نا، اور مطالبہ کرنے کے بدلہ لو، مارو مارو مارو. اور وہاں دوسری طرف کیا ہوا کہ پوری قوم بینکروں میں چلی گئی. ایک فرق تو یہ ہے کہ وہاں ان کو معلوم ہے کہ قوم ہمارے پیچھے، ایرانی قوم سڑکوں پہ اور اسرائیلی لوگ بینکروں جس نے حملہ کیا وہ. بس یہ گیم ان کو اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کیا. دیکھیں، رہبر جب کوئی بات کرتے تو ایسے نہیں کرتے. رہبر نے اس حملے کے بعد جب پوری دنیا یہ سمجھتے کہ ایران یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں، یہ تو سارا ختم ہوتا، اس وقت رہبر نے کہا تھا کہ اسرائیل نے اپنی بربادی کی تاریخ لکھ دی، اب یہ نہیں بچے گا. بالکل کہا. اور اس کا شام کو ابھی شہداء کو دفن نہیں کیا انہوں نے، اور شام کو انہوں نے کاروائی شروع کر دی. اور اب بھی میں آپ کو آج کی تاریخ تک بتا رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے فائنل کاروائی نہیں کی ہے. ابھی ان کا پہلا، دوسرا، تیسرا اسٹیپ ہے. ابھی آخری اسٹیپ کہاں تک جائے گا کچھ نہیں معلوم. اور یہ سب جانتی ہیں، مغربی طاقتیں بھی جانتی ہیں کہ اب ایران کیا کر سکتا ہے. کیوں ہوا یہ کہ اس جنگ کے نتیجے میں وہ جو مسلمانوں کا مورل ڈاؤن ہو گیا تھا. دیکھیں نا، فلسطین میں جو کچھ ہوا، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، شام میں جو کچھ کیا گیا، لبنان کے ساتھ جو کیا گیا، یمنیوں کے ساتھ جو کیا گیا بمبارڈمنٹ، تو مورل ڈاؤن ہو رہا تھا. اور صبح جب اٹیک ہوا تو اور مورل ڈاؤن ہو گیا مسلمانوں کا کہ یار یہ ایران، میں کہہ رہا ہوں کہ آخری مورچہ ہے، اگر اس مورچے کو کچھ ہو گیا پھر گریٹر اسرائیل کو بننے سے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن جب شام کو حملہ کیا ہے ایران نے، جوابی حملہ، تو اس وقت وہ خوشی دیکھنے والی تھی نا عالم اسلام کی کہ کوئی ہے جو اس بدماش کے ہاتھوں کو کاٹ سکتا ہے. اور اس 4 دن میں آپ دیکھیں کیا حشر ہوا. تو 2 مقامات پہ میں کہتا ہوں کہ مشیت کے فیصلے ہیں. میں کسی انسان کو اس کا کریڈٹ نہیں دیتا. یہ جو قرآن کا حکم ہے نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ کفار اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی منصوبہ ساز نہیں ہے. ایک ان کو شکست ہوئی پاکستان کے مقابلے میں جب انہوں نے انڈیا کو چڑھایا ہم پر. انہیں اندازہ ہوا کہ کیسا زبردست جواب ملا. اور یہ انڈیا کو جواب نہیں تھا، وہاں بھی سب کو جواب تھا، کیونکہ انڈیا کے پیچھے اسرائیل کے پیچھے، اب کڑیاں ملاتے جائیں نا، وہاں بھی پورا سامراج انڈیا کے پیچھے کھڑا تھا، اور 4 دن میں گھٹنوں پہ آ گیا انڈیا، ہے نا. جب پاکستان نے یہاں بھی سامراج ایسے ہوا، اور وہاں بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی. جو سمجھے تھے کہ ایران کے دست و بازو اپنے کاٹ دیے، پہلے ہاتھ پیر کاٹے نا انہوں نے شام میں، لبنان میں، یمن کے، اب ہم نے ان کی وہ ختم کر دیے. اب وہ جو نیتن یاہو کہہ رہا تھا، ایسے نہیں کر رہا کہ تہران تک راستہ صاف ہے. وہ تہران تک راستہ صاف تھا کہ راستے کی رکاوٹیں ہم نے ہٹا دی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ میں انسانوں کو کریڈٹ نہیں دیتا، کیونکہ خود رہبر معظم کریڈٹ دے رہے ہیں کسے؟ مشیت کو، اور اللہ کی بارگاہ میں پکارنے کی باتیں کرے. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ کے منصوبے جو ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی منہ کی کھانی پڑی. یہاں بھی مورل کیا ہوا کہ پوری مسلمان قوم کا اپ ہو گیا. اور تیسرا نتیجہ جو آج نکلا ہے وہ کیا نکلا ہے کہ ہم بالکل، یہ صاف سی بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہ گزشتہ چند سالوں میں دوریاں ہو گئی تھی پاکستان اور ایران کے درمیان، ہے نا. اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب. اگر ہم اسرائیل کے حملے کا جائزہ لیں، جو پہلا حملہ ہوا، وہ لگ رہا تھا کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہے، تو کیا کوئی ایران کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی؟ کیا ہوا؟ کیا اتنے بڑے پیمانے پر سائنسدان چلے گئے، اتنے بڑے پیمانے پر عسکری قیادت چلی گئی، تو کہیں نہ کہیں خلا تو تھا. دیکھیں، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا نا. آپ جانتے ہیں منافقین خلق کا پورا ایک گروہ ہے،
ابھی 1-1.5 سال پہلے آپ نہیں دیکھا کتنے بڑے ہنگامے کرائے تھے ہاں جس پہ امریکہ کھلم کھلا کہہ رہا تھا, مداخلت بھی کھلم کھلا کر رہا تھا کہ ہم ساتھ ہے, کرو کرو اس رجیم کو چینج کرنا ہے. تو وہاں ایک ایلیمنٹ تو ہے نا شروع سے ہے. دیکھیے ایک بات اور بتائیں, یہ پہلی بار نہیں ہوا. میں نے کہا کہ میں پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں. جب انقلاب آیا نا تو آدھے سے زیادہ ایران میں سول وار شروع ہو گئی تھی, کیونکہ امریکی تو ہر جگہ بیٹھے ہوئے تھے نا. جی جی ایسے تو امریکہ اتنے عرصے سے کام کر رہا تھا, اسرائیل اتنے عرصے سے کام کر رہا تھا, ہزاروں ایجنٹ تھے. وہ جو لوگ کہتے تھے کہ آج 35 ناشتے میں کھا لیے, 40 کھانے میں کھا لیے ہے نا, مذاق اڑاتے تھے نا ایران. ایسے ہی تھا بھائی اگر وہ ہزاروں ایجنٹوں کو نہ مارا گیا ہوتا نا تو انقلاب تو جب ہی ختم ہو گیا تھا. آذربائیجان میں سول وار شروع ہو گئی تھی, معذرت, خوزستان, سیستان, بلوچستان, کردستان, جہاں جاؤ, خراسان, سول وار چل رہی تھی. کھڑے ہو گئے, مغربی آذربائیجان, مشرقی آذربائیجان, ہر جگہ شروع کی, شروع کرائی. اور این اس میں کرمانشاہ میں سول وار ہو رہی تھی, این اس میں حملہ ہو جاتا ہے, جنگ مسلط کر دی جاتی ہے. اور اسی دوران میں ان کا صدر اور وزیر اعظم, یعنی صدر محمد علی رجائی, وزیر اعظم جواد باون, اور وہ صدر وزیر اعظم اڑا دیے گئے ایک ساتھ. پارلیمنٹ کے اراکین, ڈاکٹر بہشتی جیسے افراد, 72 افراد پارلیمنٹ اڑا دی گئی, سب اڑا دی. آج اتنے سخت حالات نہیں ہیں, اس وقت تو نوزائیدہ تھا انقلاب, بالکل نوزائیدہ بچہ تھا. تو میں جب سے فالو کر رہا ہوں کہ یہ قوم سڑکوں پہ رہی, ان کی کامیابی کا راز ہے. ایک سفیر ریٹائر ہو کے گیا تھا امریکہ کا, تو جب امریکہ کی نے یرغمالی بنا لیے تھے نا سارے 52 سفارتکار, اور 444 دن تک وہ بنے رہے. تو جب یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے, تبس میں ان کے جہاز آپس میں ٹکرا کے ختم ہو گئے تھے. ایرانیوں کو بھی نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہوا. جب امریکہ نے اعلان کیا ہمارے جہاز ہیلی کاپٹر ٹکرا کے تباہ ہو گئے, پھر یہ دوڑے ایرانی کی کیا ہوا, اللہ نے مدد کی. تو اس وقت سفیر نے ایک جو کمنٹس وہاں لکھے تھے کہ بھائی جتنی جلدی کرنا یہ آپریشن کر لینا, اگر ایرانی قوم کو خبر ہوئی تو یہ چیونٹیوں کی طرح سڑک پہ رینگ جائے گی. اچھا, یہ گھروں میں نہیں گھسے. یہ اس کے کمنٹس ہیں میرے پاس, آفیشیل اس کے لکھے. اس نے کہا تھا کہ اتنی یہ چیونٹیوں کی طرح رینگ جائیں گے, پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو جب یہ قوم سڑکوں پہ آئے گی. تو اس وقت بھی ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ قوم پیچھے کھڑی تھی. ابھی آپ نے دیکھا کہ صبح حملہ ہوا اور دوپہر تک جتنے بڑے شہر تھے, تبریز سے لے کے آپ زاہدان تک چلے جائیے, مشہد کیا, اصفہان کیا, شیراز کیا, قم, تہران, لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آ گیا. ہاں صحیح مرد ہے. ہوتے ہیں نہیں لیکن ادھر یہ سائرن بج رہے جو تھے, انٹیلیجنس فیلئر ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہاں اس وقت بھی انٹیلیجنس فیلئر تھا نا. اطلاع دے کے باقاعدہ سب کو بلایا گیا, پارلیمنٹ کے افراد کو, 72 افراد کو پارلیمنٹ کو اڑا دیا گیا. صدر وزیر اعظم کو اڑانے والا اس کے نام کے ساتھ کچھ آگے کشمیری لگتا تھا, وہ بعد میں مارا گیا. تو وہ جناب اندر بیٹھا ہوتا, یعنی پی اے کی صورت میں بیٹھا ہوتا. تو یہ تو ہے. کیوں, دیکھیے جیسے ہمارے تمام یہ مڈل ایسٹ کے ملکوں میں آپ جانتے ہیں نا کہ یہ کیوں ڈرتے ہیں ہمارے شہزادے شہزادیاں, اس لیے کہ کچھ نہیں پتا کہ ہم نے ان کے حکم سے منہ پھیرا اور ہماری کسی بھانجے بھتیجے نے ہمیں اڑایا. شاہ فیصل کی طرح, شاہ فیصل کو مارنے والا کون تھا, گھر کا فرد تھا نا. تو یہ اتنا پینیٹریٹ کر چکے ہیں. اور بعض جگہوں پہ تو براہ راست, میں نہیں نام لینا چاہتا, کہ یہودی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بیویوں کی اور ملکاؤں کی صورت میں نا بیٹھی ہوئی بیٹھی ہوئی. تو بس جب ان کا اتنا عرصے تک انفلوئنس رہا, اور وہ ایک ایلیمنٹ جس کو انہیں گرین کارڈ دیے, پاسپورٹ دیے, امریکہ یورپ میں رہائشیں دی, ان کو چینلز کھلوا کے دی جو ان کے خلاف, ایران کے خلاف, ایرانی انقلاب کے خلاف چلے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہوتا تو اتنے جاسوسوں کو پکڑتے کیسے؟ اب تک سنا ہے کہ 140 سے زیادہ کو پکڑ چکا ہے ایران. یہ کہاں کے ہیں زیادہ, انڈیا کے پتہ چل رہا ہے. دیکھیں اب تو کھل گیا. ایرانی تو اپنی جگہ وہ تو ہیں جو منافقین خلقہ میں نے نام لیا. لیکن دیکھیے اس میں میں ایک بات ضرور کروں گا کہ سبق ملا ہے. ایک پاکستان کو سبق ملا ہے, اچھا, اور ایک ایران کو سبق ملا ہے. دیکھیے پاکستان سے جب ابھی لڑائی ہوئی, کس کے ڈرون آ رہے تھے ہم پر؟ اسرائیل کے. تو یہاں جو ایک تھا نا, میں اس کو صہیونی صحافی بھی ہوتا ہے, صحافی ایک ہوتا ہے صحافی, ایک ہوتا ہے صہیونی صحافی, ایک ہوتا ہے سیکولر, ہمیں اس سے کوئی گلا نہیں, ٹھیک ہے, اس کے اپنے. ایک ہوتا ہے صہیونی سیکولر, ایک ہوتا ہے لبرل, ہمیں اس سے کوئی گلا نہیں, اس کے اپنے افکار ہیں. ایک ہوتا ہے صہیونی لبرل, ایک ہوتا ہے مذہبی انتہا پسند. حالانکہ ان سب سے بڑا انتہا پسند یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ظالموں کی حمایت کر رہا ہوتا ہے نا, کبھی امریکہ کے, اور میمز بنا رہا ہوتا ہے اسرائیل کی حمایت میں اور مسلمانوں کی مخالفت میں. تو یاد رکھیں کہ اب جب یہ لڑائی ہوئی انڈیا اور پاکستان کی, اس صہیونی لابی کو لگا جھٹکا. پاکستان نے بھی دیکھا نا کہ اس کے پیچھے کون ہے. ڈرونز جو آ رہے ہیں اسرائیل کے آ رہے ہیں, اور ہم سے دوسری طرف ہمیں اس بات پر اکسایا جا رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو قبول کریں. اور اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ ویسٹ ہے نا, امریکہ ہے نا سارا. تو پاکستان کے سبق مل گیا کہ یہ ہمارے ساتھ وفادار نہیں ہے, یہ ہمارے دوست نہیں ہے. الحمدللہ میں آج جو بیانات دیکھ رہا ہوں پاکستانی حکمران کہ میری, آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, میں مخالف ہوں حکومت کا. حکومت کا مخالف ہونا اور ہے,
ہاں لیکن وسیعت پاکستان ریاست تو پاکستان نے میرا بہت وطن ہے اچھا نا، کردار وہ تو میرا وطن ہے، بالکل وہ تو میرا ملک ہے، تو مجھے خوشی ہو رہی ہے انہوں نے جو اسٹینڈ لیا. میں الگ اعلان ہر چینل پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یار یہ بہت اچھا انہوں نے اسٹینڈ لیا، اور یہ اسٹینڈ لینے کی ضرورت تھی پاکستان کو اپنی بقا کی. ان کو سبق مل گیا ایک سبق ایران کو ملا. اچھا کیوں؟ دیکھیں نا گزشتہ سالوں میں حالات ایسے تھے کہ ایران کا جھکاؤ انڈیا کی طرف تھا نا، سب جانتے ہیں، جھکی چھپی باتیں تو ہم نہیں کر رہے نا، جھکاؤ تھا نا. وہ چاہ باہر سے جو ان کا بھی سی پیک ایک بن رہا تھا، سب بن رہا تھا، اس میں وہ شریک تھے، سارے تھے. اس بہانے انڈیا نے پینیٹریٹ کیا ایران میں، کمپنیاں کھولی، ان کمپنیوں میں ان کے را کے ایجنٹ آئے نا، یہاں بھی پکڑا گیا نا کلبھوشن یادیو، اور ابھی بھی انہیں 73 انڈین پکڑے، جو میری اطلاع کہتے ہیں کہ 143 لیکن 73 کنفرم ہو چکے انڈین پکڑے. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کیا کیا، جو فیسلٹیز دی تھی سب بند کر دی. آج کی خبر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، 16 تاریخ کے آج صبح کیا ہوا ایرانی پارلیمنٹ میں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے نعرے لگے. تو وہ جو میں کہتا ہوں کہ بھائیوں کے درمیان جو تھوڑا وہ جس کو ہم کہتے ہیں رنج شکری جو کہتے ہیں کہ ہو گئی تھی، اب بیچ میں درمیان میں آ گئے تھے سارے مسائل، وہ سب ختم ہو گئے. اب سنیں انڈیا پہ انڈینز جو ہیں ان پہ بڑی سختی ہو رہی ہے. اتنی سختی اب دیکھیں، آپ سامنے اب تو والا اعلان کریں، جس پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگ جائے تو مطلب حالات کہاں تک پہنچ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ دوریاں ختم. آفیشلی ان کا صدر آ کے شکریہ ادا کر رہا ہے، یہ ڈھکے چھپے نہیں، فون کر کے نہیں کر رہا ہے. پارلیمنٹ میں پارلیمنٹرین جو ان کے وہ نعرے لگا رہے ہیں، تشکر تشکر پاکستان، تشکر ہے نا. تو ایک سبق ان کو ملا، ایک سبق ان کو ملا کہ ان میں سے کوئی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. پاکستان نے بھی جان لیا کہ اسرائیل سمیت پورا ویسٹ ہمارا دوست نہیں ہے. ایران کو بھی پتا چل گیا کہ انڈیا ہر حال میں وہاں جائے گا، ان کے ساتھ جائے گا، ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. یہ تو قرآن کا فیصلہ بھی نا، یہود و نصارہ لا ہمارے دوست تتخذوا نہیں. الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اپنا کبھی بھی ان کو سرپرست نہ بنانا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو الحمدللہ. تو دیکھیں نا، میں تو ایک اس نیوٹرل اس کی بات کر رہا ہوں کہ میں ہر بات میں وہ ایسا گاؤدی نہیں ہوں کہ ہر چیز میں صحیح غلط کو صحیح کہتا چل، نہیں. بات ہے کہ یہ ایک بات ہوئی، اور وہ بات الحمدللہ بڑے وقت پہ، ایسے وقت پہ کلیئر ہوئی کہ جب ضرورت تھی. اب ان دونوں کی وجہ سے آپ جانتے ہیں عالم اسلام پہ کیا اثر پڑا. وہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ملک ڈرے بیٹھے تھے، سہمے بیٹھے تھے. امریکہ نے ایک بدماش چھوڑا ہوا تھا نا بھتہ لینے کے لیے، ابھی بھتہ لے کے نہیں گیا. $1 خرب کسی سے، $400 ارب کسی سے، کتنے سو ارب ڈالر بھتہ ہے، اس کو بھتہ کہتا ہوں نا. بدماش کو دکھا کے بدماش کو بھیجتے نا، جاؤ بھتہ لو. عام زبان میں بات کر رہا ہوں تو یہی ہے نا کہ اس نے اپنے بدماش چھوڑا ہوتا ہے، جاؤ، وہ اس کا خوف دکھا کے ان سے مال لوٹ رہے تھے. اب کم سے کم ان کو ڈھارس ہو گئی کہ نہیں، ان سے لڑا بھی جا سکتا ہے، ان کو مارا بھی جا سکتا ہے. دیکھیے امت مسلمہ تو اپنی جگہ خوش ہے، لیکن میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہاں کے حکمران بھی اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی کوئی ہے ان کو منہ توڑ کے جواب دینے والا، ان کی بدماشی کے آگے بند باندھنے والا کوئی ہے. تو اتنے نتائج یہ جنگ ابھی تک دے چکی. علامہ صاحب، یہ جو سامراج ہے، سامراجی قوتوں نے بڑے طریقے سے مسلمانوں میں اختلافات ڈلوائے، فرقہ پرستی پیدا کی، فرقوں کی بنیاد پر ملکوں کو تقسیم کیا اور آپس میں لڑائیاں کروائی. اب جب امت مسلمہ ایران کی پشت پر کھڑی ہو گئی ہے اور امت مسلمہ خوش ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سامراج پھر وہی کام کرے گا؟ دیکھیے سامراج تو وہی کام کرتے کرتے یہاں تک پہنچا تھا. استعمار کو یہ یقین تھا کہ جب ہم ایران پر حملہ کریں گے تو عالم اسلام میں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ گزشتہ 45 سال سے 46واں سال ہے جب سے انقلاب ہے، جب سے وہ ایک ہی کام کر رہے تھے کہ ایران کو آئسولیٹ کرو، اس کو اسلامی انقلاب کے بجائے ایرانی انقلاب بناؤ. کیونکہ دیکھیے آپ یاد ہوگا آپ کو کہ جب انقلاب آیا تھا تو پوری اسلامی دنیا نے خوش آمدید کہا تھا ایران کے انقلاب کو جب شاہ گیا ہے، اور کوئی ملک ایسا نہیں تھا جس کے سربراہ نے وہاں کا دورہ نہ کیا ہے نا، اتنے اچھے تعلقات سے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، یعنی وہی سامراج کہ ہم تمہیں بڑا بنائیں گے، ہم تمہیں بڑا بنائیں گے. ہر طرف ضرورت تھی اس کی کہ کاؤنٹر کیا جائے، اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہرحال یہاں افغانستان میں اتنا بڑا کھیل کھیلا گیا تھا. تو یہ تو طے ہے کہ وہ اپنے خیال میں تو یہ کہتے ہیں جب ہم ایران پہ اٹیک کریں گے تو عالم میں ان کا کیلکولیشن یہ تھا کہ خوش ہوں گے مسلمان کے ایران کو ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ ایک طاقت وہ بیٹھی ہے نا جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرعون ہو اور موسیٰ کہیں بھی نہ ہو. یہ مشیت کے کچھ قوانین ہیں نا، تاریخ بشریت کو آپ دیکھیں نا کہ ہر فرعون کا ایک وقت ہوتا ہے. اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، فرعون کے نعرے کا قرآن میں ذکر کیوں ہے؟ اس کا نعرہ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑی طاقت ہوں، میں تمہیں پالنے والا ہوں. تو میں آج سے نہیں برسوں سے لوگوں سے ایک بات کروں کہ اطمینان رکھو، جب کوئی طاقت یہ نعرہ لگائے نا کہ میں سب سے بڑا ہوں تو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی موسیٰ اللہ نے پردے میں رکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اب وہ خود سکتے کے عالم ہے کہ تو الٹا ہو گیا. وہ جس عالم اسلام کو ہم نے اختلافات کی دلدل میں پھینک دیا تھا، وہ دلدل سے نکل رہی ہے.
اور لوگ خوش. اب ان کی سازش اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتی, کیونکہ میں جو ریئیکشن رد عمل مذہبی جماعتوں کا دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پاکستان میں, میرا تو وہ خون بڑھ گیا, میں تو پھر سے جوان ہو رہا ہوں. یقین مان جس طرح سے ہماری مذہبی جماعتیں رسپانس کر رہی ہیں اور جس طرح سے وہ سپورٹ کر رہی ہیں, کیونکہ مسئلہ ایران کا نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ عالم اسلام کا ہے, کہ ایران تو ایک آخری مورچہ ہے, وہ ٹوٹے گا تو سب ختم ہے. اپنے پاکستان کا نمبر ہے, کہہ چکا ہے نیتنیاہو, صاف صاف کہہ دیا, پاکستان کے چینل سے لا رہے ہیں. اس جنگ کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس کا مستقبل میں آپ کو یوں بتاؤں کہ دیکھیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ طاقت کا توازن بھی دنیا میں تبدیل ہو رہا ہے. دیکھیے اس کی وجہ ہے نا, اسرائیل کے اس وقت فیور میں یہ ہے کہ عالمی جنگ ہو, اور وہ اکسا رہا ہے نا. ایران کے کتنے, امریکہ کے کتنے پرانے جو سی آئی کے سربراہ اور سب بیانات دے رہے ہیں نا کہ 2014 میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اسرائیل گھسیٹے گا امریکہ کو زبردستی, اور آج وہ ہو رہا ہے نا, جو پوری کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ براہ راست کود جائے. امریکہ میں خود ریپبلکن پارٹی میں 2 گروپ بن گئے, ایک جو مخالفت کر رہا ہے زبردست طریقے سے سامنے آگے کہ یہ کیا بکواس ہے, ایران سے امریکہ کو کیا خطرہ ہے, جو آپ ایران کا ہمیں دھمکی دے. ایران سے تو کوئی خطرہ نہیں ہم کو لوگوں کو, امریکہ میں تو خود تحریکیں چل رہی ہیں. دوسری بات ہے کہ دیکھیے میں تو خیر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, میں دنیا کی طاقتوں پہ بھروسہ نہیں کرتا, لیکن ایک بات اور بھی ہے نا کہ دیکھیے اس سب صورتحال میں ایران غزہ نہیں ہے, فلسطین نہیں ہے, نہ لبنان ہے, نہ شام ہے, ایران ہے, ایک طاقت ہے. تو چائنا کے بیانات آج کل سن رہے ہیں آپ, رشیا کو دیکھ رہے ہیں, کسی کے ان طاقتوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہاں پر آ کے امریکہ بہادر بیٹھ جائے, استعمار آ کے بیٹھ جائے, مغرب یہ پورے حصے کو لے جائے نا. تو یہ جو قدرتی سپورٹ ہے نا ایران کو, وہ ایک یہ سپورٹ ہے کہ یہ طاقتوں کے بیانات آنے بھی شروع ہو گئے کہ بھائی یہ برداشت نہیں کیا جائے گا یہ سب. لیکن اسرائیل کی کوشش کیا ہے کہ اس کو عالمی جنگ بنایا جائے. ممکن ہے کہ وہ 1-2 ہمارے پٹھوں, جو 1-2 کی بات کر رہا ہوں, 1-2 جو بہت زیادہ وفادار ہیں اسرائیل اور امریکہ کے, ان کے ذریعے سے یہ کام کرے. میرا اشارہ سعودی عرب کی طرف بالکل بھی نہیں ہے, میں اس کے نہیں, اور ہیں سعودی عرب کا کردار تو بڑا بھی شاندار بالکل, پہلے دن سے وہ بہت شاندار ہے. آج کی تاریخ تک 16 تاریخ تک سعودی عرب بالکل اسٹینڈ کر رہا ہے. اچھا ان کو یوں بھی وہ حوصلہ مل گیا کہ پاکستان نے اسٹینڈ لیا ہے, اور پاکستان بہرحال ایک ایٹمی طاقت ہے. مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان جو ایک طاقت. اب جب یہ 2 بڑی طاقتیں اور دونوں جنگیں لڑی ہوئی اور دونوں جنگیں جیتی ہوئی پاکستان میں, تو اس سے عالم اسلام کو ایک حوصلہ ملا ہے. مگر اس کے باوجود جہاں براہ راست ان کے پچھو بیٹھے ہیں, ممکن ہے ان کے ذریعے سے وہ کوئی کام کرانے کی, یہ فرقہ واریت کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ, کہاں وہ لے کر آئے, جان کے انہیں بٹھایا گیا ہے کہ وہاں سے کچھ کام شروع کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, اب کہتے ہیں نا کہ وہ نوشتے دیوار ہے, مشیت کا جو کوڑا ہے نا وہ حرکت میں آیا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایران کی جو قربانیاں ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گی. ابھی ان قربانیوں کا شہداء کے خون کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں. ان شہداء کے خون کا اثر ہے کہ پاکستانی قوم کم از کم ہم آواز ہوگی. جو پہلے دن چلا رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے کہ وہ کہاں گئے ایران کے دعوے, وہ شام کو خاموش ہو چکے تھے ان کے بھوپو. ویسے میں نے کہا نا کہ ایک صحافت دو. اچھا یہ آپ, میں آخر میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کا ایک کردار ہے, ایک کردار عالمی میڈیا کا ہے, ایک ہمارے یہاں لوکل میڈیا بھی ہے, اس کا بھی کردار ہے. تو یہ دونوں کردار آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہم آپ کو, میں نے ایک ابھی اصطلاح استعمال کی تھی, صہیونی صحافت ہے نا, ایک صہیونی صحافت, اس میں لوکل بھی ہے انٹرنیشنل بھی. ایک ہے صحافت, ہم نے جو بچپن سے صحافت دیکھی تھی نا, ہمیں ناز تھا اپنی صحافت پہ. ہمارے صحافی وہ بڑے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اتنے بڑے بڑے صحافی. اب دیکھیں نا, ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف ڈٹ گئے تھے, بالکل تحریک چلائی, جیلوں میں گئے, جھکے نہیں عامروں کے سامنے. میں خود بھی ان کے ساتھ, وہ ایک تحریک چلی تھی MRD کی جو کہلاتی تھی, اس میں خود بھی جیلوں میں رہا, کیونکہ طلبہ کی طرف سے بھی گرفتاریاں دی جاتی تھیں. میں ان کے ساتھ رہا, بڑے پرانے صحافی ہوتے تھے, کسان لیڈر ہوتے تھے, مزدور لیڈر ہوتے تھے, ہم ساتھ تھے. تو وہ ایک صحافت تھی بڑی زبردست. اس عرصے میں کیا ہوا جناب, معذرت کے ساتھ, کہ انہیں نے پلانٹ کرنا شروع کیا نا, پینیٹریٹ کرنا شروع کیا صحافت اپنے آپ میں. ٹریننگ وہاں ہو رہی ہے, یہاں بھیجے جا رہے ہیں. اور ہم کیسے پہچانتے تھے, جب وہ تجزیہ کرتے تھے, ان کے تجزیے کا محور یہ ہوتا تھا کہ کیا بے وقوفی ہے, کون لڑ سکتا ہے اسرائیل سے. ان کا یعنی جو لب لباب ہوتا تھا وہی ہوتا تھا کہ دیکھیے کیا ہے نا, لب لباب یہ تھا بھائی ان سے کون لڑے گا, ان طاقتوں سے. بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں, جذباتی باتوں سے جنگیں نہیں لڑے. یعنی ذہنوں میں یہ بٹھانا ہے کہ ان طاقتوں سے کوئی لڑ نہیں سکتا, جہاد کی نفی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ کے فوراً بعد ہمارا میڈیا جو خالص میڈیا ہے, میں ان کی خوشیاں دیکھ رہا تھا کہ یار ان کے, ابھی میں کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, چینل کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, میں خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو میزبان لڑکی تھی, جب وہ بولنے والے نے تھوڑا کچھ وہ کرنا شروع کیا کہ نہیں یہ غلطی ہو, تو وہ چیخ پڑی کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں,
انہیں نے بدماشی نکال دی 24 گھنٹے میں ان کی یہ کر دیا وہ کر دیا. نہیں, اینکر اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی اور جو اس کا ساتھی اینکر تھا وہ بھی جذباتی ہو گئی. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دیکھو یہ وہ ہے جو دل سے باتیں کرے نا جتنے بھی اینکر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دو میں نے ان کو بھی دیکھا جن کو ہم اپنے کہتے بدبودار لوگ, جن کو میں کہتا ہوں کہ نہیں, ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کے عوض خریدا جاتا ہے. اب آپ جانتے ہیں, آپ کو صحافت کے میدان کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں ماشاءاللہ, میں منہ پہ تعریفیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں آپ کو پڑھتا رہتا ہوں مسلسل جنگ میں, اب سے نہیں پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہوں, اور میں بڑا خوش ہوتا تھا آپ کے کالم پڑھ کے. اب آپ کا بھی تعارف میں لوگوں سے کرا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ صحافی نہیں ہے, بہت بڑا قلم کے بڑے ماسٹر ہیں ماشاءاللہ, بہت ماہر ہیں قلم کے. ہمارے مظہر برلاس صاحب, میں ان کا فین ہوں. صحافی میں چند لوگ ہیں جن کا میں پرستار ہوں, کیونکہ وہ آپ بے لوث لکھتے ہیں اور آپ انسان کی تحریر بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کے لیے کام نہیں کر رہا, وہ اپنے ضمیر کی آواز ہے اس کی نا, وہ بتا دیتی ہے, تحریر اور بیان سب بتا دیتا ہے, تقریر بھی بتا دیتی ہے کہ اپنے ضمیر کی آواز ہے. تو ہمارے یہاں بھی ان صحافیوں کو یہ سوچنا چاہیے. جب تک میں کہتا ہوں چلو براہ راست ان کے لیے کام نہیں کر رہے, لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ اتنی بڑی طاقتیں ہیں کہ ان سے لڑنا محال ہے. بھائی نہیں ہے. جب ابراہیم ٹرورے ویسٹ افریقہ میں, جس کے پاس تو کوسٹ بھی نہیں ہے نا, ساحل بھی نہیں ہے, جب وہ انقلاب لا کے ان کو للکار سکتا ہے ینگ مین, مار دیا جائے, کوئی بات نہیں, مار دیا جائے, لیکن اس نے افریقہ والوں کے لیے ایک مثال کھڑی کر دی. اب دوسرے افریقی ملکوں کو حوصلہ مل رہا ہے کہ یار جب یہ کیپٹن آ کے اور اس طرح سے ان کے مقابلے میں ڈٹ سکتا ہے نا, اس طرح وینزویلا کتنی بڑی مثال ہے امریکہ کے پاس, وینزویلا ہے نا مثالیں ہمارے پاس. تو بس ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے, ان صحافیوں کے لیے پیغام دے کہ نہیں, اپنا قلم اپنی زبان مظلوموں کے لیے کھولیں. آپ مظلوموں کی حوصلہ شکنی نہ کریں, حق کے لیے ایسے گفتگو نہ کریں جس سے آپ مظلوموں کے حوصلے کو ختم کر رہے ہیں. نہیں یہ بڑے بدماش ہیں, یہ بڑے, ان کی یہ طاقت, ان کی ٹیکنالوجی. دیکھا نا کیا ٹیکنالوجی کا حشر کیا ایران نے اکیلے نے. اگر اس کے ساتھ دو اور کھڑے ہو جائیں مسلمان ملک, جو اتنے بڑے بڑے ہمارے ملک ہیں, اور بھی اگر وہ بھی کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے ان کا حشر, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ شہر ٹوٹ رہا ہے. تو ان صحافیوں کو جو لاشعوری طور پہ, کچھ ہیں شعوری طور پہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے لیے ہی کام کر رہے ہیں, کچھ لاشعوری طور پہ, ان لاشعوری طور پہ کام کر, ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایسا نہ کریں. آپ دست و بازو بنے. تاریخ میں سرنڈر کرنے والا زندہ تھوڑی رہتا ہے, وہ تو ذلت ہوتی ہے اس کی. جو سر کٹا دیتا ہے نا وہ زندہ رہتا ہے. اور دیکھیں کربلا یہی سکھا رہی ہے. جو کربلا سے انسپائر ہے نا وہ نہیں ڈرتا, کہتا مر جاؤں گا زندہ رہوں گا. مگر ذلت کے ساتھ زندہ رہنا یہ زندگی موت سے بدتر ہے, کوئی ذلت ہے نا, رسوائی ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اچھا عالمی میڈیا جو ہے وہ تو سامراجی میڈیا ہے, وہ اپنے حساب سے چلتا ہے. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ وہاں سے بھی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی, BBC بھی چیخ رہا ہے, تو نہیں بھائی ہوا تو معاملہ تو بڑا خراب ہے. تو الحمدللہ میں اس کو پازیٹیو سائن میں دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرا ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو میں اقبال کی روح کو کہتا ہوں کہ آج تیری 100 سال پہلے والی پیشین گوئی پوری ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ, کیونکہ سب کی نظریں عالم اسلام کی اب کدھر ہو گئی, اسی طرف, تہران کی طرف. ہاں اقبال تو علامہ صاحب دیکھیے کتنا بڑا عاشق تھا کہ وہ کہتا ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اسی خوبصورت شعر پہ اختتام کرتے ہیں. خواتین حضرات, آپ نے گفتگو سنی اور اس پرمغز گفتگو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا, مستفید ہوئیے. اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.